أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة آل عمران آیت نمبر 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش ہوئے ان میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگوں ہوئے۔ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سابق انبیاء اور مجاہدین کی مثال دے کے اہل احد کو ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا سامنا پیش آ بھی گیا تو اس وقت بے صبری یا بے دلی کا مظاہرہ کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ سختیاں آئیں، لیکن انہوں نے بے صبری اور بے دلی کا قطعاً مظاہرہ نہیں کیا، نہ ہی باطل کے آگے سرنگو ہوئے۔ یہ خطاب دراصل کمزور ایمان والوں سے ہے، جن میں سے کچھ تو ابو سفیان کی پناہ میں آنے کی بات سوچ رہے تھے اور کچھ مرتد ہونے کی۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی اہل ایمان کا بھروسہ صرف سامان جنگ یا قوت یا اپنی کارکردگی پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہتے ہیں اور اپنی ثابت قدمی اور دشمن پر غالب آنے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ میدان جنگ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح کی دعا میں گزاری تھی۔ ایسی ہی دعا طالوت کے لشکر نے بھی کی تھی، جس کا ذکر سورہ البقرہ کی آخری آیات میں آتا ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، اور ایسا ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں یعنی اسلام سے پھیر دیں گے اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے۔ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو کافی جانی نقصان ہو گیا تھا اور بہت سے صحابہ جو ہے وہ زخمی بھی ہو گئے تھے، تو مسلمانوں نے کہ اس نقصان سے مشرکین یہود اور منافق بہت خوش تھے، اور مسلمانوں کو یہ یاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست نہ ہوتی اور نہ ہی وہ خود زخمی ہوتے۔ نیز آئندہ بھی اگر جنگ ہوئی تو تمہارا یہی حشر ہوا، تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ اب بھی اپنے نفع یا نقصان کا سوچ لو۔ کچھ مسلمانوں کو تانے بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم ان کی باتوں میں آگے تو پھر یہ لوگ تمہیں اسی جاہلی دور کی طرف لوٹا دیں گے جس سے اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں اسلام کے ذریعے نکالا ہے، لہٰذا یہ لوگ کسی حال میں بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو، وہی تمہارا سب سے اچھا پروردگار ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ سچویشن چاہے جو بھی ہو، جنگ کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا مولا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام نے نہایت جاں بازی سے مشرکین کو منتشر کر دیا، تو آپ نے ہمت کر کے نہایت دانش مندی اور مہارت سے نقشہ جنگ میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ آپ کے اس اقدام سے فوراً جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، اوپر سے صحابہ نے پتھر برسائے، لہٰذا وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس طرح شکست کھا کے مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آ گئے اور ابو سفیان کو ناکام واپس جانا پڑا۔ چونکہ یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی اور اسی حال میں ابو سفیان واپس چلا گیا، لہٰذا آپ کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے، لہٰذا آپ نے صحابہ کو تعاقب کا حکم دیا۔ چنانچہ زخمی اور غمزدہ مسلمانوں میں سے 70 آدمیوں کی ایک جماعت تعاقب کے لیے تیار ہو گئی اور وہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمر الاسد تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بالکل درست نکلا۔ ابو سفیان جب مقام روحا پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو ناتمام ہی رہ گیا، لہٰذا واپس مدینہ چل کے دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔
ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی۔ قبیلہ خزاع کا رئیس معبد، یہ قبیلہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تاہم وہ مسلمانوں کا حریف اور خیر خواہ ضرور تھا۔ مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر دلجوئی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو آپ کے مشورے کے بعد وہ ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان نے سنا اب خیر خواہ سمجھ کر جب اپنا واپس جا کر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو معبد کہنے لگا کہ میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ابو سفیان نے جب یہ قصہ سنا تو اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اپنا ارادہ بدل دیا اور مکہ کی راہ لی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کے مروب ہو جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو مخلوق ہیں اور اپنا نفع نقصان پر قادر نہیں، تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے، جبکہ مومن صرف ایک اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے جو مدد کرنے پر پوری طاقت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ مومن اس کی اطاعت کریں اور اسی پر توکل۔ اللہ پر توکل اور تقدیر الہی کا عقیدہ اسی اللہ کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بے خوف اور نڈر بنا دیتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جب تم نے جنگ احد میں کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، تاکہ تم یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ برات بن عازب کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ نے 50 پیدل آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور تاکید کی تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں گے، جب تک میں تمہیں کھلا نہ بیچوں، اگر تم دیکھو کہ ہم دشمنوں کو شکست دے دی ہے ہم نے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک میں نہ کہہ دوں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا اب غنیمت کا مال اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے، اب کیا دیکھ رہے ہوں؟ عبداللہ بن جبیر کہنے لگے کیا تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درا چھوڑ کر لوگوں کے پاس آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے، اور اللہ کا رسول انہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمی کے سوا کوئی نہ رہا، اور کافروں نے ہمارے 70 آدمی شہید کیے، جبکہ بدر کے دن مسلمانوں نے 140 کافروں کا نقصان کیا تھا، 70 کو قید کیا اور 70 کو قتل کیا۔ اس وقت ابو سفیان نے 3 باری آواز دی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زندہ موجود ہیں؟ مگر آپ نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے 3 بار آواز دی، کہا ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں؟ پھر 3 بار پکارا کہ خداب کے بیٹے موجود ہیں؟ پھر اپنے ساتھیوں سے متوجہ ہو کے کہنے لگا یہ تو سب قتل ہو چکے۔ حضرت عمر یہ سن کر رہ نہ سکے اور اسے کہا اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہو، جن کے تمام تم نے نام لیے ہیں سب کے سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ اس وقت ابو سفیان کہنے لگا اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، اور لڑائی تو ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تم اپنے مقتولین میں مسئلہ کیا ہوا دیکھو گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، تاہم اسے برا بھی نہیں سمجھتا۔ پھر اس نے 2 مرتبہ حبل کی جے کا نعرہ لگایا تو آپ نے صحابہ سے کہا اس سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ ہی سب سے برتر اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے پکارا ہمارا تو عزا بھی ہے اور جو تمہارا نہیں۔ آپ نے کہا اس سے جواب دو، کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو ہمارا تو کارساز اللہ ہے، تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ سہیل بن سعدی کہتے ہیں کہ آپ کو غزوہ احد میں جو زخم لگا اس کا یہ علاج کیا گیا کہ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کے منہ سے خون دھو رہی تھیں، اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ کے زخم میں بھر دی۔ اس جنگ میں ابتداً مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی اور اللہ نے اپنا وعدہ نصرت پورا فرمایا۔ پھر عبداللہ بن جبیر کے ہمراہیوں نے مسلمانوں کی سرینہ فرمانی کی جس کی پاداش میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، تاہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ قصور معاف کر دیا جس کے نتیجے میں یہ جنگ برابری کے سطح پر پہنچ گئی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تعاقب میں جو دستہ بھیجا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کے جرم کو معاف کر دیا تھا۔ اگر قصور معاف نہ کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ مشرکین مکہ میدان احد کو سر کرنے کے بعد مدینہ کا رخ کرتے اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے۔
یا قید کر لیتے ہیں یا لونڈی غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی معافی ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ذلت سے بچا لیا، ورنہ جو ذلت میدان بدر مشرکین مکہ کی ہوئی تھی، یہ ذلت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی۔ استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت کا غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ غمہ بغم کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا معنی رنج کے بدلے رنج کیا جائے، یعنی مسلمانوں نے رسول کی نافرمانی کر کے انہیں رنج پہنچایا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے کے انہیں رنج پہنچایا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے، ایک منافقوں کا واپس لوٹ جانے کا، دوسرا شکست کا، تیسرا اپنے شہیدوں کا، چوتھا اپنے مجروحین کا، پانچواں رسول کی شہادت کی خبر کا، چھٹا اس جنگ کے انجام کا، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں رسول کی شہادت کے افواہ کا غم پہنچا وہ پہلے تمام قسم کے غموں سے بھاری تھا۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایسا ضابطہ بتایا ہے جو ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل کے وقت کم ہمت بنانے سے یا بننے سے بچاتا ہے، جو یہ ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہوتی ہے، اور صرف وہی تکلیف اور رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدر ہو چکا ہے، لہٰذا اس پر افسوس کرنے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کرو اور اسی کی طرف لو لگاؤ، وہی تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اسے مضمون کو ذرا تفصیل سے سورہ حدید میں کی آیت نمبر 23 میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جب اللہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو اس پر پھولے نہ سمایا کرو۔ یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو مصیبت کے وقت ڈگمگاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور نہ خوشی کے وقت بھی وہ حد سے خوش ہو کر اترانے لگتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا اور اس کے مزاج میں ایک اعتدال ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں سب کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مزاج میں کتنا اعتدال ہے۔